بلاول بھٹو صاحب، آپ صرف اس مسئلے کے اندر اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کی دوسری پارٹیاں بھی جتنی بھی ہیں ان تمام کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وقت بولتے ہیں جب ان کو الیکشن میں جیت نہ ملے، جب ان کے خلاف کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے ان کا نقصان ہوتا ہو۔ تمام لوگوں کی روش یہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی یہی ہے، اس کے علاوہ پی ایم ایل این کی بھی یہی ہے، پی ٹی آئی والے لوگوں کا بھی رویہ ایسا ہی تھا، کچھ ملتا جلتا۔ اب اس معاملے کے اندر آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اور کا جو بتا رہے ہیں بنایا جانا چاہیے، آپ اس پہ بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا سکتے ہیں کہ مجرانا ثناء اللہ صاحب کی تقریر ہے جس میں کہ انہوں نے بات ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2,500 ارب روپے سے 3,000 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے منی لانڈرنگ کی ہے، دوسرے ملکوں میں پہنچایا ہے اسے۔ اس پہ بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جو کمیشن بنا سکتے ہیں آپ۔ تو مار کا حق جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن۔ کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے۔ اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے۔ سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2,500-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے۔ بات تو یہ ہے نا کہ کچھ کیا جائے، کچھ ہو اور اس کو تسلیم کریں آپ دیکھیں، ویسے تو آپ حق کے پیپلز پارٹی ویسے تو جو ہے جمہوریت کی علم بردار بنتی ہے کہ بہت بڑے علم بردار ہیں ہم، تو پھر وہ پی ٹی آئی تو اس وقت الیکشن کے اندر ان کو اجازت نہیں ملی، تو اس کو تو نہیں ہے۔ پھر آپ کشمیر کے اندر اس کے لیے بھی تو بات کرتے ہیں نا، تو ہم کسی کے سپورٹر نہیں ہیں، ہم نیوٹرل بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال انصاف کی جو بات ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ بات کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات تھی نا۔ پھر اچھی مثالیں قائم کریں۔ آپ نے اپنی ایک تقریر کے اندر آپ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہو، اتنی بڑے بڑے بول جاتے ہو، جو آپ کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ اسی پارٹی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ پاکستان کا نظام کیسا نظام ہے کہ دیکھیں وہ ڈیلیور کرے یا نہ کرے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ بھائی ان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ کیسا نظام ہے کہ مطلب ہے کہ وہ جتنے بھی نکمے لوگ ہوں، پرائم منسٹر ہمارا کتنا بھی ایک انکمپیٹنٹ ہو، کہا کیا جاتا ہے کہ بھائی جو بھی ہو یہی لوگ ہیں، یہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو کتنی بری بات ہے، کیا دنیا میں اس طریقے سے ملک چلتے ہیں؟ کیا یہ روش ہوتی ہے دنیا کے سیکنڈ ورلڈ اسٹیٹس اور فرسٹ ورلڈ اسٹیٹس چلیں؟ تھرڈ ورلڈ کاپی تو کر لو، ممکن اگر نہیں ہے تو۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھانجا ہوں مرتضی بھٹو کا، شاہ نواز بھٹو کا۔ کون سی کوئی بہت عظیم الشان ان کی مثالیں موجود ہیں، ہم بچوں کو سلیبس میں پڑھا سکتے ہیں؟ کوئی ایسے کارنامے آپ کے ان لوگوں نے دیے ہوں تو آپ کبھی بھی کسی کی مخالفت کے اندر اتنے آگے نکل جاتے ہو، پھر انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے دوبارہ حکومت کرنی ہے۔ آپ فارم 47 والی حکومت کہہ رہے ہیں، فارم 47 والی حکومت کے تحت ہی تو آپ لوگ اقتدار میں آئے ہو۔ اگر پی ایم ایل این، بہرحال ہم سپورٹر نہیں ہیں پی ایم ایل این کے، اگر پی ایم ایل این فارم والی حکومت ہے تو اسی کا فیض تو آپ تک پہنچا ہے، کراچی تک۔ کہاں کراچی کے اندر کوئی آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں؟ کہاں کراچی کے اندر، پورے سندھ کے اندر آپ کا کوئی بہت مضبوط ووٹ بینک ہے؟ ٹھیک ہے کچھ علاقوں کے اندر ضرور ہوگا۔ یہ فارم 47 کا ہی تو فیض ہے جو آپ تک پہنچا ہے، جس کے ذریعے سے آپ لوگ اقتدار میں آئے، جس کے ذریعے سے آپ فورن منسٹر بنے پاکستان کے۔ آپ کے ابو جو ہے آصف علی زرداری صاحب، وہ جو ہے پاکستان کے صدر نام بنائے گئے۔ یہ تمام کی تمام وہی تو الیکشن ہے۔ پھر آپ پھر مخالفت کس چیز کی؟ اپنی مخالفت خود ہی کرتے ہو، اور جزوی مخالفت، مکمل مخالفت کرو نا۔ اگر الیکشن ہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر تو آپ لوگ بھی، وہ تو حکومت ہی ختم ہو گئی پھر آپ لوگوں کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف اتنا سچ بولتے ہو آپ لوگ یار، جتنے سچ سے دوسرے شخص کا نقصان ہوتا ہے، جہاں پر آپ لوگوں کا نقصان ہونا شروع ہوتا ہے وہ سچائی ختم ہو جاتی ہے۔ شرجیل میمن صاحب اتنی بہترین گفتگو کر رہے تھے پچھلے دنوں، میں نے دیکھا، میں نے بولا کتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب اپنے نقصان کی بات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں۔ اس کا مطلب عقل مند صاحب میں جانتے سب کچھ ہیں، لیکن اس پر ایکٹ نہیں کرنا، جو جہاں پر ان کی
جہاں پر ان کے نقصان کی بات آ جائے گی وہاں پر ایکٹ نہیں کرنا. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر انہوں نے اسپیچ لیس کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب کو, اسپیچ لیس کر دیا. کیا بہترین گفتگو کر رہے تھے, کیسے بات کر رہے تھے, کیسے دلائل دے رہے تھے, لیکن بات وہی آ گئی جب ایکٹ کرنے کی باری آتی ہے, جب ڈیلیور کرنے کی باری آتی ہے اس وقت زیرو ہوتے ہیں. کیسے عجیب عجیب و غریب سیاست ہے پاکستان کی. ویسے